اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہم نے جو یہ اتوار کی مجلس کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے شروع کیا ہوا ہے، مفتی صاحب کے پاس باقاعدہ اس کا ریکارڈ بھی ہے کہ یہ کون سی مجلس ہے۔ الحمد للہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پورے ہفتے ہم سب مصروف رہتے ہیں، تو کوئی ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول خالصتاً اس کی بات سننے کے لیے جمع ہوں۔ میں نے خالصتاً کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یوم الجمعہ بھی آتا ہے، اس میں بھی واعظ و نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے ایک روٹین ہے۔ لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بس ہماری نماز نہ نکل جائے تو نماز کے لیے دوڑتے ہیں۔ اکثر نوجوان بال جھاڑتے ہوئے آتے ہیں کہ اسی وقت غسل کرتے ہیں، وہ نماز میں خشوع خضوع الا ماشاء اللہ یقیناً حاصل ہوتا ہوگا، لیکن اکثریت اس سے محروم رہتی ہے۔ یہ اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور اس میں ہمارے وہ ساتھی جمع ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ جمعے میں نہیں آ سکتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اس دن یہاں چھٹی نہیں ہوتی، تو یہ لوگوں کی خواہش بھی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ اگر اتوار کو کوئی اس طرح کی مجلس یا محفل ہو جایا کرے تو بہرحال یہ ایک تمہیدی بات میں نے کی کہ اتوار کو ہم اس لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، تو آپ حضرات اس کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ میرے دوستو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا، یہ اکثر مفتی صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں، میں آیا نہیں ہوں لایا گیا ہوں۔ یہاں آتا نہیں ہے کوئی، اللہ کی باتیں سننے کوئی آتا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ جاؤ اور بیٹھو وہاں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے پر پھیلاتے ہیں رحمت کے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پھر جس کو وہ ذکر ذاکرین ملتے ہیں، ذکر کرنے والے ملتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ملتے ہیں، وہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہاری مراد پوری ہوگی، کہاں جا رہے ہو، یہاں آؤ، تو وہ سب جمع ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی تلاش میں ہو اور کسی ایک کو کوئی خزانہ مل جائے تو وہ کہتا ہے خزانہ یہاں ہے۔ تو اس کا مطلب میرے دوستو ہمارے پاس سے مراد یہ کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں خزانے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ آپ کے پاس 6-7 منٹ ہیں، وقت مقررہ ہے اور یہ سونے کی ایک جگہ ہے، یہاں پر سونے جواہرات ہیرے چاندی سب کچھ ہے، 6 منٹ میں جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، اور اسی وقت اس کا کوئی جگری دوست آ جائے، گہرا دوست آ جائے اور وہ یہ کہے کہ آؤ بیٹھ کے کچھ باتیں کر لیں یا چائے پی لیں، تو وہ کہے گا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، میرے پاس بڑا مختصر وقت ہے، اس میں مجھے کمانے دو۔ تو بس میرے دوستو یہ کمائی کام آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت نصر بن محمد بن ابراہیم ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی تنبیہ الغافلین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا، روایت نقل فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے جہنم میں کچھ لوگ ایسے گھسیٹے جا رہے ہوں گے جن کے منہ بھی کالے نہیں ہوں گے، جن کی آنکھیں نیلی بھی نہیں ہوں گی، جن کے طوق بھی پڑے ہوئے نہیں ہوں گے، یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں ہوں گے وہ، اور جن کے ساتھ شیاطین بھی نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صحیح سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم میں اس حالت میں گھسیٹے جا رہے ہوں گے، وہ جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جائیں گے، مالک ان سے پوچھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے بھی سیاہ نہیں ہیں،
اور جن کی آنکھیں بھی نیلی نہیں ہیں اور جن کے ساتھ شیاطین بھی نہیں ہیں اور جو جکڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، تم انہیں کیوں جہنم کی طرف لا رہے ہو؟ تو فرشتے فرمائیں گے جو انہیں لے کے جا رہے ہوں گے، وہ عرض کریں گے کہ مالک، ہمیں ہمارے مالک نے یہی حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ یہی کرو، لہٰذا انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن آگ اچھال کے باہر پھینک دے گی۔ جو جہنم کا داروغہ ہے وہ کہیں گے اس آگ سے مخاطب ہو کے کہ اے آگ، تجھے کس نے اس بات پر مجبور کیا کہ انہیں باہر پھینک دیتی ہے؟ تو آگ نے پھر کہا کہ مالک، ان کے دلوں میں لا الہ الا اللہ ہے، چونکہ یہ کلمہ لے کے آئے ہیں اس لیے مجھے انہیں جلاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میں آپ کو میرے دوستو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہمارے منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمایا۔ اگرچہ دل میں وہ پختگی نہیں ہے، لیکن وہ پختگی بھی ہمیں اللہ سے مانگنی ہے۔ موت سے پہلے پہلے میرے دوستو اگر وہ پختگی آ گئی اور ہم اللہ والے بن گئے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ہماری نظر میں نہ رہے، یعنی ابھی نماز ہو رہی ہے اور بیوی بچے نظر نہ آئیں، عورتوں کو ان کے شوہر اور ان کے کام سمجھ میں نہ آئیں، اور سب سے پہلے یہ فکر ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو میرے دوستو سمجھ جائیں کہ اب قدم صحیح جانب اٹھ گیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اسی میں سستی ہے، تو الذین هم صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جنہوں نے نماز میں وہ جو لوگ سستی کرتے ہیں، دیکھیں یہاں نماز نہ پڑھنے والوں کا ذکر نہیں ہے، سستی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ تو جب اللہ کا حکم پیش نظر ہو، اس کے آگے کوئی اور بات نہ ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھا معاملہ فرمانے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرے دوستو پھر خود ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب اپنی بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سررت حسنتك وإذا سرتك سيئتك فأنت مؤمن، صدق رسوله النبي الكريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ مارچ 2022 اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے آپ کی اور ہماری یہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مسجد کے امام و خطیب روح رواں حضرت ڈاکٹر سید عبداللہ عامر صاحب ادام اللہ فیوزہم اس سلسلے کا آغاز فرمایا، دعوت و اصلاح کا، اور تاحال اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی سرپرستی میں یہ سلسلہ جاری اور ساری کم و بیش کوئی 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے عزیزوں، میرے پیاروں، 3 سال میں کم و بیش بچہ کچھ نہ کچھ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا تو بولنا شروع ہو جاتا ہے بابا، بلکہ پہلے تو یہ سکھانا چاہیے اللہ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بابا، پھر اماں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 3 سال کا عرصہ جو ہم نے گزارا، اللہ کے میں بہت سارے چہرے وہ پہچانتا ہوں، اللہ کی توفیق سے جانتا ہوں، جو شروع سے الحمدللہ اس قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو کہنے والا بھی محتاج ہے، ہم سب اپنا ایک تو محاسبہ کریں، ایک تو جائزہ لیں، اور وہ یہ کہ اللہ کا تعلق، اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی پیدا ہو گئی۔
جیسے وہ 3 سال کا بچہ 3 سال میں بولنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں بولتا تو دادا دادی اور گھر والوں کو فکر لاحق ہوتی ہے، فزیشین سے رابطہ کرتے ہیں، بھائی یہ بچہ ہمارا اتنے عرصے کا ہو گیا بول نہیں رہا یا چلنا شروع نہیں، اس نے اب تک ٹرالنگ شروع نہیں کی ہے، آپ ذرا سب بتائیے کیا معاملہ ہے۔ ایسے ہی میرے عزیزو، یہ آنا بہت مبارک، یہ بیٹھنا بہت مبارک، لیکن ساتھ میں وہ فکر بھی ہونی چاہیے، جیسے ایک آدمی یہاں سے اگر حیدرآباد کا سفر کرے اور معروف راستہ یہ کہ بحریہ ٹاؤن آتا ہے، DHA آتا ہے، کرلی جھیل کا بورڈ آتا ہے، نوری آباد آتا ہے، علی ریسٹورنٹ آتا ہے اور پھر جا کے حیدرآباد آتا ہے، تو وہ مطمئن ہو کے اپنا سفر طے کر لیتا ہے۔ ہم اگر اب 3 سال سے اللہ کی توفیق سے آ رہے ہیں، اگر ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کی عادت نہیں ہوئی، باطنی گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں ہوئی، میرے دوستوں میرے عزیزوں، آنا پھر عرض کر رہا ہوں مبارک، لیکن ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہاں باتیں پیش کرتے ہیں ان سے مناسبت ہوتی ہے، آنا دلیل ہے مناسبت کی اللہ کی توفیق سے، تو ان سے مشورہ تو کیا جائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضری کے بعد ایمان کے بارے میں سوال عرض کرتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ اور ایمان سے مراد ان کے سوال کرنے کا مقصد ایمان کی حقیقت نہیں پوچھنا ہوتا، وہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ پر، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں، مراد ایمان کی ماہیت معلوم کرنا ہے، ایمان کی علامت معلوم کرنا ہے، ایمان کی پہچان معلوم کرنا ہے۔ پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے میں حدیث مبارکہ کی تلاوت کی وہ ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذا سرت کا، جب تمہیں خوش کر دے، جب تمہیں خوشی تمہارے اندر دوڑا دے، حسنتو کا، تمہاری نیکی، وَإِذَا سَأَتْ کا، اور جب تمہارے اندر ایک جو تم نے برائی کی ہے، جو تم نے غلط کام کیا ہے، وہ تمہارے دل کے اندر رنج پیدا کر دے، غم پیدا کر دے، تو بس تم جان لو فَأَنْتَ مُؤْمِن، کہ تم ایمان والے ہو۔ با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، نیکی کرنے کے، جو نیکی اللہ کی توفیق سے، ابھی نماز پڑھی بعافیت با جماعت الحمدللہ، ہر مومن کے دل میں نماز کے بعد خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے فرض کی ادائیگی کروا دی، تلاوت قرآن کریم کے بعد خوشی کی لہر دوڑتی ہے، دین کی بات پیش کرنے سننے کے بعد خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد خوشی کی لہر دوڑتی ہے، یہ دوڑنا بہت مبارک۔ اسی کے ساتھ یہ لہر بھی دوڑنی چاہیے کہ بھائی نماز آج جماعت کے بغیر پڑھی گئی ہے، آج نماز خدا نہ خواستہ وقت مقررہ پڑھنی پڑی گئی، آج خدا نہ خواستہ جو تلاوت کا معمول تھا روزانہ، آج اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا، آج خدا نہ خواستہ راستے میں چلتے ہوئے زبان خراب کر لی، آج کانوں کا غلط استعمال کر لی، یہ ساری چیزیں برائیاں ہیں۔ جیسے وہ نیکی خوشی پیدا کر رہی ہے، اسی طریقے سے برائی اگر دل میں نہیں آ رہی تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ اور اس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال ایک بہت اچھی اللہ نے دل میں عطا فرمائی اپنے فضل سے، اگر کوئی موٹر میکینک ہو یا وائٹ واش کرنے والا ہو، اس کے کپڑوں پر گریس لگی ہوئی ہوتی ہے، بہت سارے رنگ کے دھبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد اگر اپنے ہاتھ کے جو کالک وغیرہ ہوتے ہیں اگر اسے کپڑوں سے پوچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اور لا کے پوچھ دو، کہیں گے کیوں کیا ہوا؟ کہنے دیکھ نہیں رہے پہلے سے کپڑوں کی کیا حالت ہے، تمہارے اس پوچھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ میں برا مانوں گا۔ اور یہی اگر ایک انک کا دھبا ڈاٹ اگر کسی وائٹ پہنے ہوئے سوٹ والے کے ساتھ اگر لگتا ہے تو آدمی کہتا ہے سیخ پا ہو جاتا ہے، بھائی آپ نے میرے سوٹ خراب کر دیے، یہ کیا حرکت کی آپ نے، اللہ کے بندے تھوڑا خیال تو کرتے آپ۔ تو ایسے ہی کثرت گناہوں کی وجہ سے دل اتنا خراب ہو چکا، دل اتنا آلودہ ہو چکا کہ اب گناہ ہو بھی رہے ہیں تو انسان کے کان پر جو نہیں چل رہی، انسان کا کان ٹچ سے مس نہیں ہو رہا، تو یہ تو بڑا لمحہ فکریہ ہے۔
اور وہ آدمی جو بالکل وائٹ والا کپڑا ہے، اگر ایک ڈاٹ لگتا ہے تو پھر ایسے اگر انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے، خلق الانسان ضعیفا، فوراً توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، کیونکہ نبی صرف معصوم ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی صرف معصوم ہے، باقی جتنے انسان ہیں بشر ہیں، صحابہ کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، صحابہ کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، باقی جتنے انسان ہیں وہ ان سے گناہ ہونے کا وہ ہے صدور ممکن ہے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لہذا اگر ہو جائے تو پھر توبہ میں تاخیر نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے انسان کے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں، طرح طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں اور اس کا ذہن کہیں اور جاتا ہے۔ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ بھی آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور رزق سے مراد صرف دولت پیسہ نہیں ہے، مہینے کے آخر پہ تنخواہ ملنا نہیں ہے، رزق میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں جس میں عافیت، سکون، اطمینان، چین بھی داخل ہے، اور آدمی گناہ کر رہا ہے، ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہا، ایسی محافل میں شرکت جہاں پر اللہ کے نافرمانی ہو رہی ہے، بس چل جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یعنی وہاں پر غیبت بھی ہو رہی ہے، وہاں پر موسیقی بھی چل رہی ہے، نہ جانے اور کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں، برا مان جائیں گے، اگر ہم چلے جائیں گے تو وہ کیا بولیں گے، نعوذ باللہ۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو، کیا خدا نعوذ باللہ یہ ہے یا خدا اوپر ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں تمہیں کچھ کہنے والے، تمہیں بولنے والے؟ تم اتنے پھسپھسے ہو گئے ہو۔ لہذا میرے عزیزوں، ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے ایمان والوں سے جڑنے سے، جو اپنے ایمان میں پکے ہیں، اللہ سے ڈرنے میں پکے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ضروری ہیں، بہت ضروری ہے، ان کے پاس بیان کے علاوہ بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے، وہ ہر وقت بیان نہیں ہو رہا ہوتا، حال احوال بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، لیکن ان باتوں میں بھی ان بیٹھنے والوں کو سکون اور تسلی اور اطمینان ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر بہتر انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہمیں ایمانوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایمان بڑھتا ہے اعمال صالحہ کرنے سے، اور ایمان کمزور ہوتا ہے اعمال سیئہ، برے اعمال کرنے سے، اور اس کی کتابیں بھی ملتی ہیں، لیکن کتاب پڑھنا، خریدنا یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے۔ بس وہی بات ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جائے، یقیناً کوئی نہ کوئی گفتگو ایسی ہو ہی جاتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے بھائی اس میں تو مبتلا ہے، یا اس میں تو گھر والے مبتلا ہیں، لہذا ان کو روکنے کی فکر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر بہتر انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ